دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کے بارے میں اسلامی روایات اور تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ چونکہ اس کا فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی زندگی کے حوالے سے مستند احادیث اور تاریخی کتب میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال کے والدین کی بعض علامات بیان کی گئی ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کے مطابق دجال کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہیں گے، جس کے بعد ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ان کے لیے مصیبت اور نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کا باپ طویل القامت یعنی لمبا، گوشت سے خالی جسم والا اور لمبی ناک والا ہوگا۔ اس کی ماں بھاری جسم والی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ پیدائش کا پس منظر، ابن سیاد کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ابن سیاد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا جس میں دجال کی بہت سی علامات موجود تھیں۔ وہ پیدائشی طور پر اندھا یا ایک آنکھ سے محروم تھا اور عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دجال سمجھ کر قتل کرنے کی اجازت چاہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تاہم علماء کی اکثریت کا خیال ہے کہ ابن سیاد اصل دجال نہیں تھا، بلکہ وہ محض ایک کاہن یا شیطان صفت انسان تھا، جبکہ اصل دجال کسی جزیرے میں قید ہے، جیسا کہ حدیث جساسہ یعنی حضرت تمیم داری کی روایت میں ذکر ہے۔ دجال کہاں پیدا ہوا؟ مختلف روایات اور جغرافیائی اشارات کے مطابق اکثر روایات دجال کے خروج یعنی ظاہر ہونے کے مقام خراسان یا اصفہان ایران کا ایک علاقہ کو بتاتی ہیں۔ وہ کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے جہاں وہ اللہ کے حکم تک قید رہے گا۔ دجال کی حقیقت کے بارے میں یہ باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ وہ انسان ہے، وہ کوئی جن یا فرشتہ نہیں بلکہ انسانوں کی نسل سے ہی ایک مرد ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جو انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فے را یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ خدائی کا دعویٰ، وہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں فتنہ پھیلائے گا اور اپنی شعبدہ بازیوں سے الوہیت یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں بہت سی کہانیاں عوامی سطح پر مشہور ہیں، جیسے کہ وہ شیطان کا بیٹا ہے یا ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن مستند دینی مآخذ صرف وہی ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح جسمانی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ مومن دھوکہ نہ کھائیں اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے۔ نمبر 1، دجال کی پہچان یعنی جسمانی نشانیاں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کا حلیہ کچھ یوں ہوگا۔ نمبر 1، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی یا ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، یہ دجال کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ نمبر 2، پیشانی پر تحریر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو صاف پڑھ لے گا۔ نمبر 3، وہ پست قد یعنی ٹھنگنا ہوگا، لیکن اس کا جسم بھاری اور کثرتی ہوگا، اس کی ٹانگیں تھوڑی ٹیڑھی ہوں گی۔ نمبر 4، اس کے بال بہت زیادہ گھنے، گھنگریالے اور جڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 5، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دجال سے بچنے کی تدابیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل عملی طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، سورہ کہف کی تلاوت۔ یہ دجال کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کر لے اور ان کی تلاوت کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنانا دجال کے دور میں نور اور حفاظت کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد یعنی التحیات میں درود شریف کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ نمبر 3، دجال سے دور بھاگنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دجال کے بارے میں سنو تو اس کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس سے دور بھاگ جاؤ، پہاڑوں یا دور دراز علاقوں میں۔ بعض لوگ اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے اس کے پاس جائیں گے،
लेकिन उसके करिश्मे देखकर गुमराह हो जाएंगे। नंबर 4, हरमैन की पनाह। दज्जाल पूरी दुनिया में फिरेगा, लेकिन उसे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते पहरे दे रहे होंगे। नंबर 5, अल्लाह की मारिफत यानी ईमानी कुव्वत। दज्जाल कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन मोमिन जानता होगा कि अल्लाह को मरने से पहले देखना मुमकिन नहीं और अल्लाह काना नहीं है। अपने अकीदे की पुख्तगी ही उस वक्त काम आएगी। दज्जाल की शोबदाबाजियां, जिनसे बचना है। वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, जो कि दरअसल शयातीन होंगे। बारिश बरसाएगा और बंजर जमीन से गल्ला उगाएगा। वो अपने साथ पानी और आग की नहरें लाएगा, लेकिन याद रखें कि उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी असल में आग होगी। दज्जाल के फितने का खात्मा इंसानी तारीख का एक अजीम उश्शान और फैसला कुन मोड़ होगा। इस्लामी अकायद और मुस्तनद अहादीस के मुताबिक दज्जाल का खात्मा किसी आम इंसान के हाथों नहीं, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। उस वक्त के हालात और वाक़ये की तफसील कुछ यूं है। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा और वो मुसलमानों का मुहासरा कर चुका होगा, गालिबन दमिश्क या बैतुल मक़दस में, तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारेगा। मकाम नुज़ूल, वो दमिश्क शाम की जामिया मस्जिद के सफ़ेद मशरकी मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। हुलिया, उनके सर के बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे और उन्होंने ज़ाफ़रानी रंग के 2 कपड़े पहने होंगे। नंबर 2, दज्जाल का कत्ल बमकाम लुद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त नमाज फ़ज्र का वक्त होगा। मुसलमान नमाज की तैयारी कर रहे होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमूदार होंगे। मुकाबला, दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। खातिमा, दज्जाल अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और उसे फ़लस्तीन के शहर लुद यानी लड के मकाम पर जा दबोचेंगे और अपने नेज़े से उसे कत्ल कर देंगे। सबूत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर लगा हुआ दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे ताकि सबको यकीन आ जाए कि वो मर चुका है। नंबर 3, वो वक्त कैसा होगा? फितने के बाद का दौर। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में एक ऐसा इनकलाब आएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अमन व अमान, दुनिया से हर किस्म का कीना, हसद और दुश्मनी खत्म हो जाएगी। शेर और ऊंट, भेड़िए और बकरियां एक साथ चरेंगे और बच्चे सांपों से खेलेंगे, मगर वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बरकत, ज़मीन अपनी तमाम बरकतें उगल देगी। एक अनार पूरी जमात के लिए काफ़ी होगा और उसके छिलके तले लोग साया हासिल करेंगे। माल की इतनी कसरत होगी कि कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। इस्लाम का गलबा, पूरी ज़मीन पर सिर्फ दीन इस्लाम का बोलबाला होगा और सलीब तोड़ दी जाएगी, यानी ईसाइयत का मौजूदा तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। मुद्दत, रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 साल क़याम फरमाएंगे, शादी करेंगे और फिर उनकी वफ़ात होगी और उन्हें मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा।